ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم معزز سامعین اور اسلامی مائیں اور بہنیں، آج اس مجلس کا جو موضوع منتخب کیا گیا اور جو اعلان کیا گیا تھا وہ ہے عظمت رسول، اور اسی کے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول اللہ، انبیاء کی عظمت اور ان کا اکرام، ان کی تعظیم، یہ واجبات میں سے ہے، اور ادنا درجے کی گستاخی اور توہین، نبی کی ادنا درجے کی گستاخی اور توہین انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور ہم من حیث مسلمان ہونے کے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی تک تمام انبیاء کی عظمت ہمارے اسلام میں واجبات دین میں سے ہے۔ ادنا درجے کی گستاخی اور توہین کسی بھی نبی کے شان میں جائز نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے مقام پر اپنے انبیاء اور خصوصاً آخر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، عظمت، اکرام، احترام اور ان کے ساتھ آداب، ان کے آداب اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں اور مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ لیکن میں نے آج کی اس مجلس کے لیے سورۃ الحجرات کی ابتدائی چند آیات کو منتخب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، پھر اس کے بعد یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اسی طرح سے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اس کے بعد والی آیت ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، پھر آگے چل کر کے ایک آیت اور آتی ہے، آیت نمبر 7 وَاعْلَمُوا أَنِّكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ یہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی کے آداب،
ان کے تعظیم، ان کی تقریم، ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، تم ہرگز پیش قدمی نہ کرو، اپنے قدم کو آگے نہ بڑھاؤ، بین یدی اللہ، بین اللہ و رسولہ، ہاں اللہ اس کے رسول کے آگے ذرہ برابر پیش قدمی نہ کرو۔ پیش قدمی کرنے کا 4 معنی بیان کیا ہے، اور یہ 4 معنی ہمارے اندر پائے جائیں گے تبھی نبی علیہ السلام کی پہلی عظمت جو بیان کی گئی وہ ہوگی۔ وہ یہ ہے پہلی چیز، پہلی پیش قدمی یہ ہے کہ اگر انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہو یا آپ کے کتاب و سنت کے سامنے ہو تو انسان کبھی بھی کسی معاملے میں پہل نہ کرے جب تک کہ کتاب اللہ سنت رسول میں اس چیز کا حکم تلاش نہ لیا جائے۔ مثلا امام بخاری اور امام ترمذی رحمہم اللہ نقل کرتے ہیں کہ نبی عبداللہ ابن زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سارے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک وفد آیا، ایک جماعت آئی، نبی علیہ السلام سے بیعت کیا، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں امیر کس کو بنایا جائے؟ نبی علیہ السلام سے پہلے ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ اس پوری کائنات میں انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق سے بڑا کوئی انسان نہیں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن نبی ہیں، ان کے آگے، ان کے سامنے آگے بڑھ کر کے بات کرنا اور فیصلہ کرنا، ابو بکر عمر کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ آپ نبی کی مجلس میں ہیں، آپ انتظار کریں کہ نبی کیا کہتے ہیں، آپ لوگ اپنی زبان بند رکھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ امر القعقاع بن عابس، اس میں 2 بڑے آدمی آئے ہیں، ایک ہے قعقاع، آپ اس پورے وفد کا امیر قعقاع کو بنا دیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہا یا رسول اللہ امر الاقرع بن حابس، قعقاع کو نہیں بلکہ اقرع ابن حابس کو آپ اپنا امیر، اس وفد کا امیر بنائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع کا نام لیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف اقرع ابن حابس کا نام لیا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ بل امر الاقرع ابن حابس، قعقاع کو نہیں بلکہ اقرع ابن حابس کو اس وقت کا امیر بنائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا عمر ما تريد الا خلافی، بس تمہارا ایک ہی کام ہے کہ جو میں کہوں اس کے تم الٹا کہو، بس۔ یہ دونوں کی نوک جھوک برابر چلتی تھی، لیکن کبھی اختلاف کا سبب نہیں ہوتا تھا۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ امر القعقاع بن عابس، قعقاع بن عابس کو امیر ان کا بنا دیا جائے، عمر فاروق نے کہا لا یا رسول اللہ بل امر الاقرع ابن حابس، اقرع ابن حابس کو امیر بنانا چاہیے۔ صدیق اکبر کو غصہ آیا، ان کے دل میں بات آئی کہ عمر فاروق ہماری بات کو کاٹنا چاہتے ہیں، ہماری مخالفت کرتے ہیں، فوری طور پر کہنے لگے کہ یا عمر
عمر زندگی بھر تمہارا یہی طریقہ رہا، ما تريد الا خلافی، میں جو کہوں گا اس کے الٹا ہی تم کو کہنا ہے۔ عمر فاروق نے کہا اللہ کے بندے تم کیوں بدگمانی کرتے ہو؟ ما اريد خلافک، میں نے تمہاری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا، لیکن صدیق اکبر کہتے نہیں تمہاری فطرت مجھے معلوم ہے، زبان سے انکار کرنے سے کیا فائدہ، ہم جانتے ہیں تمہاری فطرت کیا ہے، تمہاری فطرت بن چکی ہے کہ ابو بکر جو کہے تم اس کی مخالفت کرو۔ اسی میں بات دونوں کی تھوڑی سے بلند ہو گئی۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری مخالفت کا ارادہ نہیں کیا، میں نے ایک رائے دیا، اور صدیق اکبر کہتے ہیں نہیں تم زبان سے کچھ بھی کہو لیکن تمہاری فطرت ہم جانتے ہیں، تمہارا کام ہے ہماری مخالفت کرنا۔ اس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بات بڑی دونوں کی بلند ہو گئی، اختلاف بڑھ گیا، اتنے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کی آیت نازل کی اور فرمایا اے مومنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، ایمان والو خبردار، امیر بنانے کے مسئلے میں اللہ کے رسول موجود ہے، ان کے حکم کا انتظار کرتے، ان کے فیصلے کا انتظار کرتے، اور تم دونوں نے اپنے سے طے کر لیا کہ یہ امیر بنے یا وہ امیر بنے، یہ تمہارے لیے قطعاً درست اور جائز نہیں تھا۔ اس میں نبی علیہ السلام کی بہت بڑی عظمت اور آپ کا بہت بڑا مرتبہ سامنے آیا کہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اگر تھوڑی سے پیش قدمی کر دی اور نبی علیہ السلام کے فیصلے کا انتظار نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت نازل کر دی مومنو خبردار، اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا حکم پیش نہ کرنا بلکہ تمہارا کام تھا انتظار کرنا۔ نمبر 2، پیش قدمی کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گفتار، اپنے کردار، اپنے قول و فعل سے جتنی تعلیمات امت کو دے دیا ہے، جتنا آپ نے بیان کر دیا ہے اور جتنا آپ نے حکم دے دیا ہے، امت کے لیے ضروری ہے کہ اسی کو اپنائے، اسی پر عمل کرے اور اس سے آگے نہ نکل جائے۔ اگر اس سے آگے نکل گیا اور اس کو چھوڑ کر کے کوئی اور راہ اپنا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ اس کے رسول سے آگے نکل جانے کی کوشش کی اور شریعت کا دامن چھوڑ دیا اس نے۔ اس کو کہا جاتا ہے حدود اللہ کی حفاظت۔ اللہ اس کے رسول نے جو حدود آپ کے لیے قائم کر دیے ہیں انہی کے اندر رہ کر کے آپ زندگی گزارے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، خبردار، اللہ اس کے رسول نے جو حدود قائم کر دیا ہے اس سے آگے بڑھنے، تجاوز کرنے کی کوشش مت کرو تم۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرنے میں ڈرو اللہ تعالیٰ سے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر ہمیں حدود اللہ اس کے رسول نے جو دے دیا اسی کی پابندی کا ہمیں حکم دیا گیا۔ فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ اس کے رسول جو دے دیں اسی کو لے لو اور جس سے روک دیں اس سے بعد رہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، رمضان کے مہینے میں تو سورج غروب ہونے کے بعد سے وقت فجر ہونے تک پوری رات اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ازدواجی تعلقات قائم کرنا، کھانا پینا، روزے کی وجہ سے جتنی چیزیں ممنوع تھی سب اللہ نے آپ کے لیے جائز قرار دے دیا ہے اور حلال قرار دے دیا ہے۔ اور پورے روزے کے مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں کیا حلال، کیا حرام، کیا جائز، کیا ناجائز، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بیان کر دیا۔ تلک حدود اللہ، تمہیں انہی کی پابندی
پابندی کرنی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہے، فلا تقربوها، خبردار اللہ تعالیٰ کے حدود کے قریب بھی نہ جانا، اگر قریب گئے تو کہیں ایسا نہ ہو شیطان حدود اللہ سے باہر تم کو کر دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر نکاح اور طلاق کے مسائل بیان کیا۔ سورۃ البقرہ الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، طلاق دینے کا طریقہ بتایا۔ اسلام سے پہلے ایک مرد اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دیتا تھا، سنن ترمذی کی روایت ہے۔ دستور کیا تھا؟ طلقتو کے وراجعتو کے، طلقتو کے وراجعتو کے، طلاق دیا اور جب عدت گزرنے لگتی تو کہتا میں نے تم کو رجوع کر لیا۔ اس طرح سے ساری زندگی عورت کی گزر جاتی تھی، نہ وہ بیوی بن کر کے رہتی تھی، نہ آزاد کرتا کہ وہ کہیں جا کر کے اور شادی کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بریک لگا دیا، پابندی لگا دی، 3 طلاق سے زیادہ دینا جائے نہیں، 1 طلاق دو، پھر دوسری دوبارہ طلاق دو، پھر تیسری طلاق دو، اور تیسری طلاق دے دینے کے بعد عورت بالکل آزاد ہو گئی، اب تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے خلا کا مسئلہ بیان کیا، اور یہ طلاق اور خلا کا طریقہ بیان کر دینے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دیا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ لوگوں کو بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے طلاق دینے کا طریقہ کیا بتایا؟ 1 مرتبہ میں 1 یا 1 مہینے میں 1 جلال آیا، غصہ آیا، ذرا دال میں یا سالن میں نمک تیز ہو گیا، روٹی جل گئی، چاول جل گیا، میاں کا بلڈ پریشر آئی، جاؤ میں نے طلاق، 3 طلاق دے دیا، طلاق دیا بلکہ تو دیتا ہی جاتا ہے ظالم۔ اور جب غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو مولوی کا ٹوٹتا ہے، دینے کے ارادہ تو نہیں، بس غصے میں دے دیا۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ کے حدود کو تجاوز کرنا۔ تلک حدود اللہ، اللہ نے تمہارے لیے حدود قائم کر دیا ہے، خبردار فلا تعتدوها، اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز نہ مت کرو۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے حدود کو تجاوز کرے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ کیا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ لیکن ایک مجلس میں اپنی بیوی کو کوئی دنیا پوری 3 طلاق دے دے، کوئی یہ نہیں کہتا شوہر نے اپنی بیوی پر، کبھی سنا ہے وہ لوگوں نے؟ نہیں، ہمارے امام کے نزدیک ہو گیا بس چھٹی۔ تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو خبردار، اللہ اس کے رسول کے حکم کے سامنے تم آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ تو یہ ہے حدود اللہ سے تجاوز کرنا۔ رب العالمین نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا۔ اسی لیے قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک میں اللہ اس کے رسول کے قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 112 بڑی مشہور ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، آگے والحافظون لحدود اللہ، اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے۔ آگے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کو خوشخبری سنا دی جائے۔ سورہ قاف کے اندر اللہ رب العالمین نے جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ جنت میں جن لوگوں سے وعدہ کیا گیا جنت تو کون ہے؟ اواب حفیظ، اواب ہے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حدود کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ نمبر 3، اللہ اس کے رسول سے کہ حدود سے، اللہ اس کے رسول سے پیش قدمی کرنا، جو اللہ کے رسول کے شان میں، اللہ تعالیٰ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے، وہ یہ ہے کہ کسی چیز کے حلال و حرام کہنے میں بغیر رسول سے پوچھے ہوئے یا کتاب و سنت سے مسئلہ معلوم کر لے ہوئے کیے ہوئے
سیدھے آپ فتوا بازی شروع کر دیں، یہ حلال ہے اور یہ حرام، اور حرام بھی ہو اگر آپ اس کے عادی ہو گئے ہیں تو کیا کہیں گے؟ نہ حلال ہے نہ حرام بلکہ مکروہ ہے۔ پھر حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، حرام بھی ہوگی وہ چیز، اگر آپ کرنے لگے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مکروہ ہے، یا کہیں گناہ کبیرہ نہیں ہے۔ میرے بھائی اللہ جانتا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ اگر اپنی مرضی سے آپ نہیں، بغیر رسول سے پوچھے ہوئے کسی نے، بغیر کتاب و سنت کا مطالعہ کیے ہوئے اور بغیر علم کے جس نے کہا کسی چیز کو حلال کہا یا کسی چیز کو حرام کیا، یا اسی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کو اس نے حلال، یا اللہ اس کے رسول نے کسی چیز کو حلال کیا ہے تو اس کو حرام کرنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ بہت ساری چیزیں ہمارے یہاں آئے تھے، اس کی چھوٹی سی مثال دیں، چھوٹی سی مثال جو آئے تھی۔ اگر جاہلیت کا ایک دستور تھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر گیا ہے تو اس کو ایک کمرے میں بند کر دیتے تھے جہاں ہوا پاس نہ ہو، سال بھر وہاں رہتے تھے۔ آج ہمارے ہاں لا علمی کے بنا پر، باپ دادا کے رسم و رواج کے بنا پر اگر کسی شوہر کا انتقال کر جائے تو اس کو اوپر ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا ہے۔ سوچتے ہیں کہ اب کسی نے اس کے لیے نیچے اترنا آنا جانا سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو حلال قرار رکھا ہے اس کے لیے، نیچے آنا جانا، بس بنا سگار کرنا، گھومنا ٹہلنا، یہ چیزیں پابندی لگائی ہیں۔ لیکن ہمارے رسم و رواج نے حلال چیزوں کے بھی اس کے اوپر حرام قرار دیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کسی چیز کو حلال حرام کر دینا بغیر کتاب و سنت سے مسئلہ معلوم کیے ہوئے، یا اللہ اس کے رسول کی حلال کردہ چیز کو حرام، حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ اس کے رسول کے آگے بڑھنا اور پیش قدمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس برائی سے تمام لوگوں کو بچائے، اور یہ دنیا میں بالکل عام ہو گئی ہے بات۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ۔ تمہاری زبان پر جو کچھ آئے بغیر تحقیق کے یہ حلال ہے حرام نہ کہو، اس سے اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹا بہتان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹا بہتان باندھنے والے بڑے دردناک عذاب کے مستحق ہوا کرتے ہیں۔ اب لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ حلال و حرام کا اختیار صرف اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، یا اسی طریقے سے اپنے نبی کے ذریعے حلال و حرام کا اعلان کرواتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کے علاوہ کائنات میں کسی کو شریعت سازی کا اختیار نہیں دیا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شرک قرار دیتا ہے۔ نمبر 3 جو بڑی اہم ہے وہ بھی ذرا سنو، نبی کی شان ہٹانا، نبی کی توہین کرنا، نبی کی عظمت کو ترک کر دینا، اور نبی کے وقار کو ٹھیس پہنچانا۔ اس کی ایک چوتھی شکل یہ بھی ہے کہ دین کے اندر نئی نئی بدعات ایجاد کی جائیں، نئی نئی بدعات ایجاد کی جائیں۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا نئی نئی بدعات ایجاد کر کے کسی کو بدعت حسنہ کہہ دینا، اور یہ بھی ثواب کا کام ہے، یا یہ کہہ دینا بھائی ٹھیک ہے اللہ اس کے رسول نہیں کرتے تھے لیکن منع بھی نہیں کیا ہے، یہ کہہ کر کے بدعات کا دروازہ کھول دینا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جس انسان نے یہ عقیدہ رکھا کہ اس بدعات پر عمل کرنے سے ثواب ملتا ہے تو اس نے نبی پر الزام لگایا کہ نبی نے امانت میں خیانت کیا ہے، اور نبی پر خیانت کا الزام لگانا یہ بہت بڑا کفر ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نئی بدعت ایجاد کرے کہا اس کا اتنا ثواب ملتا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ثواب کی چیز تھی لیکن نبی نے امت کو بتایا نہیں۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کوئی انسان بدعات پر اجر و ثواب کا عقیدہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نبی نے امت کے ساتھ
خیانت کا معاملہ کیا ہے. اسی لیے غالباً چونکہ نئی نئی بدعات ایجاد کرنا یہ دین میں پیش قدمی ہے، رسول سے آگے بڑھ جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جانا ہے، اسی لیے اس کا اتنا بدترین گناہ ہے. اس کو سنیں. یہ حدیث بخاری کی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے بڑی نصیحت کی اور فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو انکم محشورون الی اللہ عز وجل حفاۃ عراۃ غرلا. اے لوگو قیامت کے دن تم سب کو برہنہ اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگے اور اول الخلائق پھر آپ نے آیت تلاوت کی کما بدأنا اول خلق نعید وان اول الخلائق سب سے پہلا انسان جس کو قیامت کے دن کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہوں گے. سب سے پہلے جس کو کپڑا نصیب ہوگا قیامت کے دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ ابو الانبیاء ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا سن لو الا کس کا بیان چل رہا ہے بھائی؟ دین میں نئی بدعت ایجاد کرنا عظمت رسول کے خلاف ہے، وقار رسول اور تعظیم و اکرام رسول کے خلاف ہے. بدعت کا ایجاد کرنا نبی پر خیانت کے الزام لگانے کے برابر ہے. اسی لیے بدعتی کا انجام ذرا سنو. آپ فرماتے ہیں لوگ الا سن لو وَإِنَّهُ يُجَاءُ بِرِجَالٍ مِّنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. قیامت کے دن میں کھڑا رہوں گا حوض کوثر پر اور میری امت کے کچھ لوگ آنے لگیں گے تو فرشتے آ کر کے ان کو پکڑیں گے اور لگائیں گے ہتھکڑی. ہتھکڑی جانتے ہو نا؟ ارے وہ وہاں والی ہتھکڑی ہوگی، یہاں والی نہیں ہوگی، اسٹیل کی. لگائی ہتھکڑی وہاں فرشتوں نے جہنم میں ڈالنے کے لیے لگایا ہتھکڑی اور پھر آپ فرماتے میری نگاہ پڑ گئی کہ یہ میرے امتی ہیں. کیسے پہچانیں گے؟ یعنی اس کا مطلب کہ نماز پڑھتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے لیکن کیا تھے بھائی؟ بدعتی تھے. آپ قیامت کے دن کسی کو پہچانیں گے کس کے ذریعے؟ آپ کا جو امتی ہوگا چہرہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر وضو کی برکت سے چمکتے ہوں گے. اب بے نمازی کو کیسے اللہ رسول پہچانے گے؟ بے نمازی خود اپنا فیصلہ کرے. وہ تو یہی کہ میں اٹھاؤں گا دونوں ہاتھ میں بھی آپ کا امتی ہوں. اللہ رسول فرمائے بھائی میرے کیسے امتیوں کی کوئی نشانی بہرحال تمہارے اندر نہیں پائی جا رہی ہے. ذرا بھائی نماز کی پابندی کرو تاکہ نشانی قیامت کے دن آج سامنے ہو اللہ کے رسول کے. آپ نے پہچان لیا کہ ہمارے امتی ہیں. لیکن جب ہتھکڑی لگایا فرشتوں نے آنے فرمایا او صحابی فرشتوں ذرا ان کو آنے تو یہ سب میرے صحابی ہیں، یہ میرے امتی ہیں. فرشتے کیا کہیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک. امتی تو آپ کے ہیں لیکن آپ کو یہ پتا نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی. ہیں امتی آپ کے لیکن انک لا تدری ما احدثوا بعدک. آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ انہوں نے کتنی بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی. فاقول لیکن امتی ہمارے ہیں اس کے باوجود میں کہوں گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن عیسائیوں کے بارے میں کہیں گے. آپ سوچیں کہ میری امتی ہے بدعت ایجاد کی ہے اور حضرت عیسیٰ کے امتیوں نے تو حضرت عیسیٰ کو الہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کیا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بارش کرتے ہیں قیامت کے دن ان تعذبهم فانهم عبادک. اے اللہ انہوں نے شرک تو کیا ہے لیکن اگر عذاب دے گا تو تیرے اپنے بندے ہیں اور اگر تم معاف کر دے تو تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں. اشارہ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی ان کو معاف کر دے. اللہ نے فرمایا نہیں یوم ینفع الصادقین صدقہم. ہے آج تو موحدین کی توحید فائدہ پہنچائے گی. کسی مشرک شرک کرنے والے کی نماز روزے آج اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یوم ینفع الصادقین صدقہم. اے عیسیٰ ان عیسائیوں کے بارے میں سفارش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ آج فائدہ پہنچے گا تو
موحدین کی توحید، جس کے پاس توحید نہیں ہے آج اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک بات ہو یاد رکھیں بھائی، سفارش کون کر رہے تھے؟ زور سے بولو۔ عیسیٰ۔ یہ پیروں کا مقام پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا؟ حضرت عیسیٰ نبی اور پیغمبر ہیں، شرک کرنے والوں کے بارے میں وہ سفارش کرتے ہیں، تو اللہ حضرت عیسیٰ کی بھی سفارش کو رد کر دیا۔ اور یہ شرک و بدعت کرنے والے ننگ دھڑک مدن کے پجاری کہتے کیا ہے؟ دامن پکڑ کر مچل جائیں گے، دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ ارے میرے بھائی ذرا سنو، اگر توحید نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ کی بھی سفارش اللہ نے رد کر دیا۔ پیروں فقیروں کی سفارش کیا فائدہ پہنچائے گی؟ یہ مردے کیا فائدہ پہنچائے گے جن کا تم سجدہ کر رہے ہو، جن کے سامنے پیشانی کو ٹیک رہے ہو، جن کے گھر کا طواف کر رہے ہو؟ یہ کیا تمہاری سفارش کریں گے جب توحید سے آپ کا دل خالی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سب کو توحید سے نوازے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں بھی حضرت عیسیٰ کی دعا کو سوچ کر کے بھائی انہوں نے تو دعا کی، ہمارے امتی تو یہ بدعات پر عمل کیے لیکن شرک نہیں کرتے، چلو ہم بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر ان کو معاف کر دے تو تیرے بندے میرے امتی ہیں، اور اگر عذاب دے تو تجھ سے کون پوچھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب دے گے بالکل بات وجہ ہے، امتی آپ کے ہیں، امتی آپ کے ہیں، ہم معاف کرنا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور عذاب دے تو کوئی مجھ سے پوچھ نہیں سکتا۔ آپ نے اپنی بات کہہ دیا، لیکن اتنا یاد رکھیں اس بدعتیوں کے بارے میں تو آپ کی سفارش ہم نہیں قبول کریں گے۔ جس طرح سے آج بھائی حضرت عیسیٰ کی سفارش کو میں نے شرک کرنے والے عیسائیوں کے متعلق رد کر دیا ہے، آپ کے ان امتیوں کے بارے میں آپ کی سفارش جنہوں نے بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی، آپ کی بھی سفارش ہم ان کے بارے میں قبول نہیں کرتے۔ آپ تو سفارش کر رہے ہیں کہ میں ان کو معاف کر دوں، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں ہے ان ہؤلاء لم يزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم۔ آپ کو یہ پتا نہیں ہے جب سے آپ دنیا چھوڑ کر کے آئے اس وقت سے لے کر کے جب تک یہ مرے نہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی بدعت ایجاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بدعت سے محفوظ رکھے، یہ بڑے بدعت کا زمانہ ہے۔ عبداللہ بن عباس مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا امام دارمی اور امام اللہ لکائی رحمت اللہ علیہ کتاب و شرح سنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگوں، ایک زمانہ ایسا آئے گا بدعتیں اتنی عام ہو جائے گی اور سنت اتنی مٹ جائے گی میری امت سے کہ کسی محلے میں کوئی مرد مومن کسی بدعت سے توبہ کر لے گا تو سارے محلے کے لوگ کہیں گے زمانہ بہت برا آ گیا، لوگ سنت کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ حالانکہ اس نے بدعت کو چھوڑا ہے، سنت کو اپنایا ہے، لیکن سنت کو لوگ بدعت سمجھیں گے اور بدعت کو لوگ سنت سمجھیں گے۔ ایک دوسری حدیث اور بڑی اہم ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کی کسر مبارک نیچے کی طرف جھکا، تھوڑی دیر میں مسکراتے ہوئے اپنے سر مبارک کو اٹھایا۔ آپ نے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ لما ضحکت یا رسول اللہ، آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ نے ساتھ میں ہمارے رب نے ہم کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ کیا عطا کیا ہے؟ حوض کوثر۔ آج اللہ نے ہمیں حوض کوثر عطا کیا ہے۔ تم لوگ جانتے ہو حوض کوثر کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا لا یا رسول اللہ۔ آج فرمایا حوض کوثر ایک نہر ہے، بڑی عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ جنت میں بنایا ہے، اور اس کے اوپر پیالے جو رکھے گئے ہیں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں، اور اس کا کارنے جو بنا ہے ہیرے اور جواہرات کے ہیں، اور اس کے اوپر جو بڑے بڑے محل کنارے پر آباد بنائے گئے ہیں وہ بڑے قیمتی جنتی موتیوں سے بنے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے ساتھ فرمایا اس کی مٹی جہاں نہر بہ رہی ہے اس کی مٹی دنیا میں کسی مشت عنبر کے اندر وہ
خوشبو نہیں ہے جو اس نہر کے مٹی میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو حوض کوثر نصیب فرمائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ترد علیہ امتی، قیامت کے دن ہمارے امتی وہاں آئیں گے، ہمارے امتی وہاں آئیں گے اور میں بھر بھر کر کے پلاؤں گا، اور جس کو ایک مرتبہ پلا دوں گا لم یظمأ بعدہ ابدا، پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے نبی کے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن ہمارے پاس لوگ آتے رہیں گے، میں پلاتا رہوں گا، اتنے میں دیکھوں گا کچھ لوگ ہمارے امتی آ رہے ہیں اور فرشتے مار مار کر کے ان کو بھگا رہے ہیں، چاروں طرف سے آنا چاہتے ہیں اور فرشتے چاروں طرف سے مار کر کے بھگاتے ہیں۔ میری نگاہ پڑے گی تو میں فرشتوں سے کہوں گا، ہاں اور میں کہوں گا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ان فرشتوں کو روک دے، میرے امتیوں کو آنے دے، یہ سب کے سب ہمارے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے امتی تو آپ کے ہیں لیکن حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکتے، کیوں؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا بدعتیں ایجاد کر رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ سب کو بدعات سے بچائے۔ اور ایک بات ذرا سن لو، امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صنفان من امتی لن تنالہما شفاعتی، اے لوگوں میرے امت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے جن کو کبھی ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ ان دونوں قسم کے بدبختوں سے ہم سب کو بچائے جو رحمت للعالمین کی سفارش سے قیامت کے دن محروم ہو جائیں۔ نمبر ایک امام غشوم ظلوم، وہ امام حاکم وقت، وہ بادشاہ، وہ امام المسلمین، وہ امیر المؤمنین، حاکم مسلمانوں کا حاکم جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے اور ان کے ساتھ خیانت کا معاملہ کرتا ہے، بہرحال اس ایسے بادشاہ کو بھی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ نمبر دو، آپ نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، کُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، اور ہر وہ انسان جو غلو کرتا ہے اور بدعتوں پر عمل کرتے کرتے میرے لائے ہوئے دین سے نکل چکا ہے۔ یہ چار شکلیں ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ، اور یہ عظمت رسول کے خلاف، اس میں توہین رسالت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو نبی کی عظمت کرنے والا بنائے۔ دوسری آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ تمام اہل علم کے نزدیک آواز کے بلند کرنے کا دو مطلب ہے، یا کہ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، جب تک نبی علیہ السلام دنیا میں موجود تھے، آپ کی مجلس میں کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ آواز گفتگو کرے تو اس طرح سے اپنی آواز بلند کرے کہ نبی کی آواز پر اس کی آواز بلند ہو جائے۔ جیسے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے ثابت ابن قیس، کیا یہ نبی علیہ وسلم کو خطیب رسول کہا جاتا ہے، یہ خطیب رسول ہیں، بہت بہترین قسم کے خطیب تھے، جیسے حسان بن ثابت کو شاعر رسول کہا جاتا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام برابر بیٹھتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو خبردار اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، بھاری نہ کرو، اور نبی کو بلاؤ تو پست آواز سے بلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں بے ادبی کی بنا پر اور تمہیں پتہ بھی نہ چل سکے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت اس خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نکلے اور روتے ہوئے گھر سے آپ کی مجلس سے چلے گئے، اور جانے کے بعد
ایک جگہ بیٹھ کر کے رو رہے تھے. عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی ہیں, ان کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ یہ بیٹھے رو رہے ہیں. ما یبکیک یا ثابت, ثابت ابن قیس کیوں تم رو رہے ہو, کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ایک آیت نازل کرتی ہے اور معلوم پڑتا ہے کہ وہ آیت میرے ہی بارے میں نازل ہے. کیا آیت نازل ہوئی ہے؟ اے ایمان والو ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. تو میری ہی آواز بڑی بلند ہے اور میری ہی آواز آپ کی مجلس میں آپ کی آواز پر بلند ہوتی ہے, تو مجھے اندازہ لگتا ہے کہ میرے اعمال برباد کر دیے گئے اور یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے. کہا کہ اچھا نہیں ایک نہیں سننے والے. عاصم بن عدی کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے, یا رسول اللہ, ایک بار آیا اور کہا کہ وہ تو آپ کا جو خطیب ہے وہ تو روتا روتا بالکل نڈھال ہو گیا اور آپ کے یہاں آنا بھی بند کر دیا, اور کہتے ہیں کہ میری آواز بلند ہے اور اس آیت میں ہم ہی کو اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ تمہارے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے. اللہ رسول نے فرمایا کہ جاؤ اس کو میرے پاس بلا کر کے لاؤ. عاصم بن عدی کہتے ہیں میں ان کو گیا بلانے کے لیے, لیکن جہاں چھوڑ کر کے آیا تو وہاں تھے ہی نہیں, وہاں سے غائب ہو گئے. ہم نے گھر جا کر کے ان کے بال بچوں سے پوچھا, کہا کہ یہ کمرے میں بند ہیں. اللہ اکبر, یہ رسول کی آواز, ان کی آواز بلند ہو گئی تو اتنا زیادہ وہ خوف زدہ ہو گئے. فوراً ان کے بچوں نے بتایا کہ اس کمرے کے اندر وہ بند ہیں. کہا کہ کیسے کیوں بند ہیں؟ کہا کہ وہ روتے ہوئے آئے اور تالا لیا اور اندر گھس گئے. کہا میں تالا بند کر دیتا ہوں اور باہر سے تم لوگ کیلے مار مار کر کے اور پکا کر دو کہ تالا ہم توڑ بھی ڈالے تو نکلنے کا کوئی چانس باقی نہ رہ جائے. کیوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں آیت نازل کر دی, ہم اس وقت تک اس گھر سے نہیں نکلیں گے حتی یتوفانی اللہ او یرضی عنی رسول اللہ, جب تک کہ میری موت نہ آ جائے یا یہ اعلان نہ ہو جائے کہ ہاں رسول اللہ ہم سے راضی ہو گئے. کہتے ہیں اس طرح سے میں ان کو پایا. بہرحال میں نے آواز لگائی, چلو اللہ کے رسول تم کو بلا رہے ہیں. اللہ کے رسول کا نام سنا تو بہرحال انہوں نے تالا کھولا, لے کر کے آئے, نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے. پوچھا کیا بات ہے, کیوں رو رہے تھے؟ یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل کرتے کہ ایمان والو خبردار, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کے ادب اور عظمت کا خیال رکھو. جب نبی کے سامنے بات کرتے ہو تو کبھی اپنی بات کو نبی کی بات پر بلند نہ کرنا. میری ہی آواز ذرا تیز ہے, بلند ہے, تو اندازہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ہی بارے میں آیت نازل کی ہے اور ہمارے تو سارے اعمال برباد ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے, ان تعیش حمیدا وتقتل شہیدا وتدخل الجنہ, ارے تم اپنے بارے میں کیا فکر کر رہے ہو, کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ تعیش حمیدا, جب تک زندگی گزارو لوگ تمہاری تعریف کرتے رہیں, وتقتل شہیدا, اور تم دنیا میں شہید کیے جاؤ دشمنوں کے ہاتھوں, وتدخل الجنہ, اور شہید ہونے کے بعد سیدھے کہاں پہنچ جاؤ؟ جنت کے اندر. کہا اللہ تعالیٰ کی یہ بشارت ہمارے لیے بڑی خوشی کی چیز ہے. اتنے میں جبرائیل امین آیت لے کر کے پہنچ گئے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ, جو لوگ رسول کے سامنے اپنی آواز کو پست کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے. ایک مطلب تو یہ ہے. اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صدیق اکبر نے کہا اللہ کی قسم اب تو ہم نبی سے کبھی بات ہی نہیں کریں گے مگر ویسے جیسے کوئی راز کی بات چپکے سے کی جاتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو میری آواز نبی کی آواز پر بھاری پڑ جائے تو میرے سارے اعمال برباد ہو جائیں. عمر فاروق کا سارا جلال ختم, یہاں تک کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو اللہ رسول فرماتے ہیں کیا کہہ رہے ہو, ذرا زور سے کہو اللہ اکبر. اتنا ڈر گئے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد. عمر فاروق کی بات اللہ رسول نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک کہ 2-3 مرتبہ نہ کہے کیا کہتے ہو, ذرا زور سے کہو, اور اتنا چپکے سے کہتے کہ کہیں ایسا ہو میری آواز اللہ کے رسول کی آواز پر. ایک تو مطلب یہ ہے, اور دوسرا مطلب
مطلب یہ ہے نبی تو چلے گئے لیکن آپ کی رسالت اور نبوت قیامت تک باقی رہے گی. اب مطلب کیا ہے؟ کبھی بھی نبی کی حدیث پر کسی کی بات کو فوت نہ دی جائے. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد آیت کا مطلب یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی چلے گئے لیکن آپ کی آواز آج محفوظ رہ گئی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث موجود ہے آپ کی بات پر اپنی بات کو بلند کرنا. نبی چلے گئے لیکن آپ کی باتیں آج بھی موجود ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ موجود رہیں گی. اس لیے مطلب کیا ہے؟ آپ نبی کی جہاں حدیثیں آ جائیں، نبی کی سنت جہاں آ جائے، وہاں نبی کی حدیث پر اور نبی کی سنت پر کوئی بھی ہو کسی کی بات کو فوقیت نہ دو. ایک بڑی واضح مثال آپ لوگوں کو سناتے ہیں. اب حضرات جانتے ہیں کہ عورتوں میں نبی علیہ السلام کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کون تھی؟ حضرت عائشہ کے علاوہ حضرت فاطمہ. ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ اور باقی عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب حضرت فاطمہ. آج فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو ایدھا دیا اس نے مجھ کو تکلیف دی، مجھ کو تکلیف دیا ہمارے رب کو دیا، اور جس نے میرے رب کو تکلیف دیا سیدھا جہنم میں گیا. حضرت فاطمہ کا بڑا اونچا مقام ہے. اسی لیے حضرت فاطمہ کا قصہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کر دی. بات کیا کر رہی ہے؟ نبی کی عظمت برقرار رکھنا ہے تو نبی کی بات پر، نبی کی سنت پر، نبی کی حدیث پر کسی کی بات کو مقدم نہیں کیا جا سکتا. کوئی بھی ہو، حضرت فاطمہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں نبی علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو ابو بکر کے پاس بھیجا اور کہا ابو بکر کو کہہ دو کہ میرے والد کے ترکے میں جو میراث میں میرا حصہ بنتا ہے دے دیں. اللہ اکبر. کس نے میراث طلب کیا بھائی؟ حضرت فاطمہ. اور کس سے طلب کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق. طلب کرنے والی سے بہتر کائنات میں کوئی عورت نہیں، اور مطلوب جس سے طلب کیا جا رہا ہے ابو بکر سے بہتر کوئی مرد نہیں. بڑا عجیب و غریب منظر ہے. حضرت فاطمہ قاسم کو بھیجتی ہیں کہ ابو بکر نے ابھی تک ہمارے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغات جو آپ کے خرچ کے لیے تھے، خیبر کا، فدق کا، یہ سارے باغ ابو بکر نے لے رکھا ہے، ابھی تک وراثت میں ہم کو دیا نہیں. چونکہ ایک ہی بچی تھی اس لیے سب سے بڑی وارث کون تھی؟ حضرت فاطمہ. بھیجا ہوا قاصد آیا، کہا یا خلیفہ امیر المومنین ابو بکر صدیق، ابو بکر فاطمہ نے ہم کو بھیجا ہے اور کہا ہے کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ وراثت میں جو میرا حصہ بنتا ہے میرا حصہ دے دیں. اور کتنا بنتا ہے میرے بھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایک ہی بیٹی ہے، لڑکا کوئی نہیں، کتنا حصہ بنتا ان کا؟ کوئی بتا سکتا ہے بھائی؟ ہاں پورا نہیں بیٹے، آدھا کر دو. نصف ان کانت واحدۃ فلہا نصف. یعنی نبی علیہ السلام جو کچھ چھوڑے تھے اس پوری جائیداد کا آدھا حصہ دستور کے مطابق کس کو ملنا تھا؟ حضرت فاطمہ کو. بڑی امید لگا کے بھیجی اور کہا جا کر کے ابو بکر کو کہہ دو میرا پورا حصہ دے دیں. صدیق اکبر نے کہا جا کے کہہ دو میں ایک پیسہ نہیں فاطمہ کو. کیوں؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کو دینا ہوتا تو میں دے دیتا پہلے بغیر ان کے طلب کیے ہوئے، لیکن اللہ کے رسول جو چھوڑ کے گئے ہیں ایک پیسہ اس میں سے فاطمہ کو نہیں دوں گا. کیوں؟ اللہ کے رسول کو ہم نے فرماتے ہی میں سنا اِنَّا لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةً. ہم اب
انبیاء کی جماعت جو کچھ ان کے پاس رہتا ہے، جو چھوڑ کر کے دنیا سے جاتے ہیں، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ پورا کا پورا صدقہ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک طرف نبی کی حدیث ہے، ایک طرف نبی کی حدیث ہے کہ حضرت نبی کے وراثت میں کسی کا حصہ نہیں، فاطمہ کو کچھ نہیں ملے گا، اور دوسری طرف اس کائنات کی سب سے بڑی خاتون ہے، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہے، لیکن صدیق اکبر نے حدیث کو باقی رکھنے کے خاطر فاطمہ جیسی خاتون کے بات کو بھی ٹھکرا دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر کائنات میں کسی کے لیے نبی کی حدیث چھوڑی جا سکتی اور کسی کی بات کو اور کسی کی مرضی کو، کسی کی پسند کو اگر نبی کی سنت پر فوقیت دی جا سکتی تو حضرت فاطمہ تھی، لیکن نبی کا مقام و مرتبہ اور آپ کی باتوں اور آپ کے بعد آپ کی سنتوں کا یہ مقام ہے کہ اونچے سے اونچے شخص کے لیے بھی نبی کی ادنا درجی کی سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی نبی کوئی امام ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی بڑا سے بڑا ولی ہو، کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو، لیکن معصوم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث بسند صحیح ثابت ہو جائے، کسی کی بات کو نبی کی سنت پر مقدم نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کی سنت کو باقی رکھنے کے لیے ہزار علماء کے قول کو تو چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن 1,00,000 علماء کے لیے نبی کی ایک سنت کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سنت کے واضح ہو جانے کے بعد، حدیث کے آ جانے کے بعد، نبی کا فرمان سامنے ہونے کے باوجود اگر کوئی کسی کے قول کو مقدم کرتا ہے یا تو اس کے دل میں نفاق ہوگا یا وقت سب سے بڑا احمق اور بیوقوف انسان ہوگا۔ ایک مومن کبھی نبی کی بات پر، نبی کی سنت پر کسی کی بات کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ صدیق اکبر نے کہا فاطمہ تمہاری عزت، تمہاری محبت سب آنکھوں پر ہے، لیکن تمہارا مطالبہ نبی کی حدیث سے ٹکرا رہا ہے، تو نبی کی سنت کے خاطر تمہارے مطالبے کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کی سنت کو فوقیت دینا، یہ نبی کی عظمت کو برقرار انسان کب رکھ سکتا ہے؟ جبکہ ہمیشہ دنیا کے ہر انسان کے باتوں پر اور فتاوے پر نبی کی سنت کو فوقیت دے، اور اگر ہر ایک کی بات کو، بیوی کی بات کو نبی کی فوقیت پر، نبی کی باتوں پر فوقیت دے، نبی کی سنت پر شوہر کی بات کو فوقیت دے، نبی کی سنت پر اولاد کی پسندوں کو فوقیت دے، نبی کی سنت پر دوست احباب کے نظریے کو فوقیت دے، اور کہیں بیٹے بیٹی کی شادی کی باری آ جائے تو نبی کی لائی شریعت و سنت پر برادری رشتے داروں کی مرضی کو فوقیت دے۔ یہ ساری توہین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تم نے رشتے داروں کو فوقیت دیا، بیوی کو فوقیت دیا، شوہر کو فوقیت دیا، برادری کو فوقیت دیا، نبی کی باتوں پر۔ اور حکم کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کے باتوں پر کسی کو مقدم نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور ذرا سن لو، یہ بڑی پیاری مثال ہمارے سامنے آئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ نے یہ بات سنی تو ان کو بڑا غصہ آیا، صدیق اکبر سے ناراض ہو گئی۔ 6 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر کو بلایا، ابو بکر خلافت تم نے لے لی اور ٹھیک ہے آپ سے افضل کوئی نہیں ہے اور آپ اس کے مستحق تھے، اللہ کی قسم اللہ نے جو آپ کو عزت اور مقام خلافت دیا ہمیں کوئی آپ سے حسد نہیں ہے، لیکن شکایت ایک رہ گئی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا شکایت یہ کہ آپ مشورہ کرتے ہوئے خلافت کا ہم کو شامل نہیں کیے، آپ لوگوں نے اپنے سے طے کر لیا، ہم کو یہی دکھ ہے۔ اللہ اکبر، اور تم جانتے ہو کہ ہم اللہ کے سب سے بڑے رشتہ دار ہیں۔ اس موقع پر صدیق اکبر نے، میرے بھائی کوئی کتنا بھی آپ کے نزدیک محبوب ہو، کوئی کتنا بھی
فوقیت دیا تو اس کا مطلب کہ آپ نے نبی کی عظمت کو مجروح کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کی باتوں پر کسی کو فوقیت، اللہ فرماتے ہیں لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اب ذرا سنو، حضرت علی نے کہا یا ابا بکر، تم جانتے ہو کہ ہم لوگ کس کے لیے قرابت میں ہیں؟ اللہ کے رسول، اور آپ نے اللہ کے رسول کے قرابت داروں کو خلافت کے مسئلے میں نظر انداز کر دیا، مشورہ بھی نہیں کیا۔ یہ سن کر کے حضرت ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو بھر گئے، آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ جب حضرت علی اپنی بات پوری کیے تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، کہا یا علی، علی سن لو، لا قرابت، غور سے سنے، اے علی سن لو، لا قرابت رسول اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی۔ اللہ کی قسم یاد رکھنا، ہمارے جتنے رشتہ دار ہیں ہم اپنے رشتہ داروں پر، اپنے قرابت داروں پر اور اللہ کے رسول کے قرابت داری کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور یہ بھی سن لینا، ابو بکر کو ابو بکر کے رشتہ داروں سے جو محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ابو بکر کو اللہ کے رسول کے رشتہ داروں سے محبت ہے۔ ابو بکر نے نبی کے رشتوں کو رہ کر خیال کیا ہے، نبی کے رشتہ داروں کی محبت پر ابو بکر کبھی اپنے رشتہ داروں کی محبت کو فوقیت نہیں دیتا۔ لیکن علی سن لو، بات اصل ہے فاطمہ جو ہم سے ناراض تھی، تم جو ہم سے ناراض ہو، بات اصل یہ ہے کہ نبی کے حدیث کو، نبی کے فرمان کو، اور نبی نے جو طریقہ صدقات اور خیرات میں رکھا تھا اس کو چھوڑ کر کے میں فاطمہ کو تمہاری مرضی کو کبھی نہیں قبول کر سکتا تھا۔ بڑی واضح مثال ہے، ذہن نشی کر لو۔ ابو بکر صدیق جو عظمت رسول سے واقف تھے، بدعت رسول، رسول کی لخت جگر، حضرت فاطمہ جن کے مطابق اللہ رسول نے ارشاد فرمایا تھا سارے جنتی عورتوں کی سردار، سیدۃ نساء اہل الجنہ جن کو قرار دیا تھا، ابو بکر نے نبی کی سنت ایک حدیث کو ان کے لیے بھی چھوڑنا گوارا۔ ہم کس کے لیے سنت چھوڑتے ہیں، وہ اپنے اپنے دلوں میں سوچو اور فیصلہ خود کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اس آیت میں بڑی فضیلت بیان کی گئی ان لوگوں کی جو نبی کے حکم کے سامنے اور نبی کے باتوں کے سامنے اپنی آواز بالکل کیا کریں، پست کر لیں یا اپنی بات کو واپس لے لیں اور خاموشی اختیار کریں۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان آ گیا، اب وہ بات کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ اس کو ایک واقعہ سے امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ اختلاف ہو گیا۔ میرے بھائی، عظمت کا تقاضا یہ ہے، نبی کی محبت کا اور نبی کے اکرام اور اعزاز کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہزار عذر ہو، ہزار دلیلیں ہو، لیکن نبی کی بات آ جائے تو بحث نہ کرو، فوراً نبی کی حدیث کو قبول کر لو۔ امام بخاری صحیح بخاری میں، امام مسلم اور امام بخاری الادب المفرد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، یہ بڑی عبرت کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اونچا مقام دیا جو فرمان رسول کے سامنے اپنی بات کو بس پست کر دیں، خاموش ہو جائیں اور قبول کر لیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکان کو بیچ ڈالا اور اس مکان پر نگاہ حضرت عبداللہ بن زبیر، کیونکہ آپ کے بھانجے تھے، وہ سوچے تھے خالہ جان کا انتقال ہو جائے گا تو یہ مال مجھ کو ملے گا۔ حضرت عائشہ نے اس کو بیچ ڈالا۔ عبداللہ بن زبیر کو بڑا غصہ آیا، عائشہ ہماری خالہ ہو کر کے بیچ ڈالی، بہت غصہ ہو گئے، باہر شکایت کرنے لگے۔ حضرت عائشہ کو اللہ کی قسم اس شیطان سے میں بات نہیں کروں گی۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا، اپنے گود میں پالا جس بچے کو اتنی بڑی بڑی باتیں سنائے، کہا اللہ کی قسم اس عبداللہ ابن زبیر اس بیوقوف انسان سے میں بات نہیں کروں گی۔ بہرحال مہینے 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزرے،
حضرت عبداللہ بن زبیر سوچتے ہیں خالہ کسی بھی صورت سے راضی ہو جائے، لیکن خالہ جان اتنی سخت غصہ ہو گئی ہے کہ بہرحال قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے چٹھی بھیجی، چٹھی پڑھ کر کے پھاڑ دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ پھر مہاجرین کے گروہ کو بھیجا کہ حضرت عائشہ مہاجرین کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ مہاجرین کا ایک گروہ گیا، امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود نقل کرتی جتنے مہاجرین آئے تھے میں نے سب کو لوٹا دیا، کہا خبردار ساری باتیں کرنا لیکن اس شیطان سے مصالحت کی بات نہ کرنا، اس نے مجھے بہت تکلیف ہو جائے، بڑا دل دکھایا ہمارا، ہم اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے۔ سارے مہاجرین واپس آ گئے، بہت 50 آدمی کو بھیجا، لیکن حضرت عائشہ کسی کی بات کو سننے کے لیے تیار، یہاں تک کہ سال گزر گئے۔ ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت مقداد بن اسود اور ایک صحابی اور تھے، ان کو پکڑا، کہا صاحب 2 آدمی آپ ہیں، میرا ایک کام کر دیتے تو بڑی مہربانی، کیا خالہ جان سے ذرا ہماری مصالحت کرا دیتے۔ اللہ تعالیٰ خالہوں کو ایسے ہی خواجے نصیب کرے، جو اپنی خالہ کو راضی رکھنے کی کوشش تو کرے، ورنہ ایک دن غصے ہو گئے نا زندگی بھر خالہ کو۔ ارے میرے بھائی، ماں کے بعد عورتوں میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ خالہ کا۔ قدر کر لو خالہ کی۔ ایک صحابی آئے، اب میں نے بہت بڑا گناہ کیا، اس کی کوئی توبہ ہے؟ ہاں، ماں ہے نہیں، ماں تو نہیں، خالہ۔ آج میں جاؤ خالہ کی خدمت کرو، زندگی بھر کے بڑے سے بڑے گناہ اللہ تیرے معاف کر دیں گے۔ خالہ کا بڑا اونچا مقام ہے، ان کو احساس تھا، روتے ہوئے آئے، مقداد ذرا برائے مہربانی خالہ سے مصالحت کروا دو۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ 2 صحابی اور پیچھے کس کو کھڑا کر لیا؟ عبداللہ بن زبیر کو۔ دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، خادم آیا، کون؟ ہاں ہے فلاں ابن فلاں، امی جان سے ملنا ہے۔ امی جان پردہ گھیر دی اور کہا کہ ہاں ادخل، داخل ہو۔ اور حضرت عائشہ کو یہ پتہ نہیں کہ بھانجا عبداللہ جس کو میں نے دھتکار دیا ہے، جو مصالحت جس کی کوئی نہیں کرا، وہ بھی ساتھ میں ہے، کچھ پتہ نہیں پڑا۔ اکلنا ندخل، مقداد نے کہا سارے لوگ آ جائیں تاکہ جھوٹ بھی نہ ہو۔ بعد میں حضرت عائشہ نے کہا تم ان کو کیوں لے کر کے آ گئے، اس لیے پہلے ہی اصراح ہمار کر لیا۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں ادخل، داخل ہو جاؤ۔ مقداد کہتے ہیں اکلنا ندخل، میں اکیلے داخل ہوں کہ سب داخل ہو جائیں؟ نہیں، تم بھی داخل ہو، جو تمہارے ساتھ ہے ان کو بھی لے کر کے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سمجھ رہی تھی کہ حدیث سنانے کے لیے آیا ہوگا، اس لیے اجازت دے دی سب آ جاؤ۔ اب مقداد بن اسود نے کہا عبداللہ آ جاؤ۔ اب حضرت عائشہ یہ نہیں کہہ سکتی تم ان کو کیوں لے کر کے آئے، ہم نے پہلے ہی پوچھا سب کو لے کے آؤ، کہا سب کو لے کر کے آؤ، سب لوگ داخل ہو جاؤ۔ داخل ہوئے، مقداد بن اسود اور دوسرے صحابی تو وہاں بیٹھ گئے، اور مقداد نے کہا بھائی ہم نے گھر میں داخل کر دیا، اس پردے کے آڑ میں تمہاری خالہ ہے، اور تم یہاں، اب تم جانو تمہاری خالہ جان ہے، اب تمہارے اندر کتنی ہمت ہے خالہ کو راضی کرنے کے، تم اپنا کرتب دکھلاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر گھس گئے پردے کے آڑ میں اور لگے رونے، خالہ کو پکڑے، خالہ معاف کر دو، قدرتی ظالم تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، اور میں تجھے گھر کے باہر کروں گی، تجھ سے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ بڑی غصے میں مقداد بن اسود کہتے ہیں میں پردے کے آڑ میں کھڑا ہوا، امی جان آپ ایک مسلمان، وہ بھی بھانجے سے، اللہ، یہ ہے حدیث رسول کی عظمت۔ سال بھر کوشش کی گئی، سارے مہاجرین عاجز، انصار عاجز، کوئی بھی نہیں، لیکن حضرت عائشہ اپنی بات واپس لے لی۔ کب؟ جب مقداد بن اسود نے کہا امی جان یہ آپ کا بھانجا سال بھر سے آپ سے روٹھا ہوا ہے، اور آپ نے سال بھر سے بات نہیں کی ہے، اور آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے لا یحل لرجل ان یہجر اخاہ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بات چیت بند رکھے، اور آپ کا تو سال گزر گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں وہ خالہ جن کو پورے مدینہ المنورہ کے لوگ مل کر کے مصالحت پر آمادہ نہیں کر رہے تھے، ہر ایک کی بات کو ٹھکرا دیتی تھی، لیکن جب مقداد نے حدیث پڑھی تو خالہ نے ہم کو اپنے گلے لگا دیا، اور کہتی
النظر شدید، ہم نے نظر تو مانی تھی کہ زندگی بھر اس سے بات نہیں کروں گی، لیکن یہ بڑی سخت نظر ہے، لیکن حدیث اللہ کے رسول کی اس نے پیش کر دیا، اس لیے میں معذرت چاہتی ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے سال بھر نبی کی حدیث کو چھوڑ رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں خالہ جان نے جب حدیث سنی تو اس قدر وہ روئی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے دیکھا ان کے دوپٹے کا آنچل جو تھا آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور اس کے باوجود آنسو جو ہے زمین پر ٹپک رہے تھے، یہاں تک کہ مصالحت کر لیا، بات ختم ہو گئی، لیکن عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں ساری زندگی خالہ اگر اس قصے کو سن لیتے یاد کر لیتی تھی تب کی حتی تبل دموعها حمارها، اس قدر روتی تھی، اتنے آنسو بہتے کہ حضرت عائشہ میری خالہ کا آنچل جو تھا دوپٹہ وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا تھا۔ اسی پر بس نہیں، حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنی پراپرٹی بیچی اور یمن بھیج کر کے ایک آدمی سے 40 غلام خریدے، کتنے؟ 40 غلام، اور سب لوگوں کو گواہ بنایا ہم نے سال بھر نبی کی حدیث کو چھوڑ رکھا تھا، لیکن مقداد نے یاد دلا دیا ہم اس کفارے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ 40 غلاموں کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ میرے بھائی ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، جو لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کے سامنے، نبی کی احادیث کے سامنے اپنی آواز کو پست کر لیں، اپنی بات کو واپس لے لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے نظریات اور اپنے اعمال کو ترک کر کے سنت کے مطابق عمل کرنے لگیں، اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور دنیا آخرت دونوں سمر گئی جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا۔ میرے بھائیوں یہ چند چیزیں تھیں جو عظمت رسول کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے۔ سورہ حجرات کے ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عظمت رسول سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ یہی چیزیں قیامت کے دن باعث نجات بنائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے درسوں میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔